جی یہ سوال ہے، موت کی حقیقت کیا ہے؟ عام لوگ موت سے خائف کیوں ہیں؟ موت ڈراونی کوئی شے نہیں. ایک یکپت لکھنوی نے کہا تھا، حیات کیا ہے عناصر میں ظہور ترکیب، موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشاں ہونا. موت کوئی ڈراونی شے نہیں. اصل ڈراونی شے ہمارے گناہ ہیں جو ہم نے کر رکھے ہیں کہ خدا کے روبرو جائیں گے تو کس منہ کے ساتھ. پیغمبر اکرم سے ایک بندے نے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا رسول اللہ ما لنا نکرہ الموت، ہم موت سے کیوں گھبراتے ہیں؟ جناب نے ایک بڑا عجیب سوال کیا، اللہ کا مالن، وہ موت سے ڈرنے والے تیرے پاس کوئی مال و دولت بھی ہے؟ اس نے کہا جی الحمدللہ اللہ نے بہت کچھ دے رکھا ہے. پھر دوسرا سوال، اقدمتہ، یہیں رکھا ہوا ہے یا کوئی آگے بھی بھیجا ہے؟ جی سارا یہیں ہے. اس زمانے میں بینک نہیں تھی، آج تو خیر بینک ہے نا. اگر اپنے ملک کے بینک پور ہو جائیں تو پھر بیرونی ممالک کے بینکوں میں رکھتے ہیں. جناب نے فرمایا یہی وجہ ہے، جب مال یہاں رکھا ہے تو وہاں خالی ہاتھ جا کے کیا کرے گا؟ ڈرنا ہی ہے. اور دوسرے واقعہ امام حسین علیہ السلام کا بھی ہے. علامہ جزیری نے انوار میں لکھا ہے کہ کسی بندے نے کہا مولا ما لنا نکرہ الموت وانتم لا تکرہونہ، آپ حضرات اہل بیت نبوت موت سے نہیں گھبراتے، ہم گھبراتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ فرمایا انکم امرتکم الدنیا وخربتم الآخرہ واما نحن خربنا الدنیا وامرنا الآخرہ ونقلنا کل ما عندنا من المتاع الی تلک الدار. فرمایا تم نے دنیا آباد کر رکھی ہے، آخرت برباد کر رکھی ہے، تم آبادی کو چھوڑ کر بربادی کی طرف نہیں جانا چاہتے. لیکن ہم آل محمد کا معاملہ تم سے جدا ہے. ہم نے دنیا خراب کر کے آخرت آباد کر رکھی ہے، اور جو کچھ ہمارے پاس اساست البیت تھا، مال گھر کا ساز و سامان تھا، ہم نے اس گھر کی طرف منتقل کر دیا. لہذا ہم چاہتے ہیں کب خرابی کو چھوڑ کر آبادی کی طرف جائیں گے. اب سمجھ آ گئی؟ ایک اور وضاحت کر دوں تھوڑی سی. کسی بندے نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا مرنے کے بعد جب اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے تو ہمارا حشر کیا ہوگا؟ امام نے پھر مثال دے کے سمجھایا کہ جس طرح ایک دوست مدت کا بچھڑا ہوا دوست اس کو دعوت دے کہ آپ میرے ساتھ میرے پاس ملاقات کے لیے آ میری مہمانی کھا، میرے روٹی کھا. کہ بڑی مدت کے بعد وہ مہمان آئے تو جس طرح میزبان مہمان کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے، رب العالمین بھی اپنے نیک بندوں کو دیکھ کے یوں خوش ہوگا اور ان کی مہمان نوازی فرمائے گا. باقی رہ گئے بدکار، جس طرح کسی کا غلام بھاگ جائے کہ وہ تگ و تاز کے بعد 6 مہینے کے بھاگ دوڑ کے بعد یا کم و بیش اس کو مل جائے تو جو حشر بھگوڑے غلام کا ہوتا ہے وہی اس کا ہوگا جو اللہ کی بارگاہ میں پکڑ کے جکڑ کے لایا جائے گا. اپنے حالات کو دیکھ لو، پتہ چل جائے گا کہ ہمارا انجام کیا ہوگا. از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم بے رو یا جو بے جو. جی